وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اپنے ایسٹ ختم کر رہا ہے اور اس میں ایسٹ کرنے کے اندر اس نے دو لوگوں کو کہا ہے کہ دو لوگ نشانہ بن سکتے ہیں، ایک طارق فتح اور ایک حسین حقانی۔ اچھا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہ اس گروپ سے وہ جو ایفیلیٹڈ تھے اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کی ویب سائٹ کے ساتھ اس کے ساتھ انکلوڈڈ تھے اور وہاں وہ بلائے بھی جاتے تھے، ان کے ٹی وی چینل میں بلائے جاتے تھے، دے ور دی ڈارلنگز آف انڈین چینل۔ ٹھیک، اور اس کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو بات ہیں، جو کہ سویڈن والا جو لڑکا مارا گیا ہے، بلوچ لڑکا، اور اس کے بعد یہ کریمہ بلوچ ماری گئی، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کے اندر سوائے ایک انٹیلیجنس آپریشنز کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب پاکستان میں ہمارے ہاں ایک فیئر ہے، میں بلوچستان میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک فیئر آ گیا ہوا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں قتل ISI نے نہیں کیے، اگرچہ کہ وہ اب دیکھیں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بلوچوں کا جو احتجاج ہوا ہے وہ پاکستانی ایجنسیز کے خلاف نہیں ہوا، وہاں انہوں نے کہا کہ کینیڈا ان کی انویسٹیگیٹ کرے، یہ کرے وہ کرے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا۔ یہ ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہوئی تھی۔ شیر محمد مری نے مجھے بتایا تھا کہ زابل کے اندر جب انڈین پیسہ آیا ہے تو وہ ہوا یہ کہ وہاں لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کس بات پہ؟ اسی چکر کے اندر خیر وقت مری کے لوگوں کی اور شیر محمد مری کے بندوں کی لڑائی ہو گئی زابل کے کیمپ کے اندر، اور اس کے اندر کہتا ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو تھی اس سے بندے مروائے۔ تو اصل میں دیکھنا بروٹیلٹی کا لیول بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے، اور انڈیا جو ہے اس وقت ہوا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کریڈیبلٹی انڈیا کی نہیں اس وقت ایٹ سٹیک، کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے اس ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کی، اقوام متحدہ کی، جو کہ رجسٹر کرتی ہے NGOs کو، اور وہ کہتے یہ ہیں اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے اندر اتھینٹیکیٹ ہو رہے ہیں کہ آپ کی خبر جو ہے اٹ کوڈ بی ریفرڈ اینی ویئر۔ صحیح دیکھیں نا، جیسے آپ ایمنسٹی کوٹ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی ایمنسٹی اس لیے کوٹ کرتے ہیں کہ ایمنسٹی جھوٹ نہیں بولتی، جس وقت آپ ہیومن رائٹ واچ کوٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہیومن رائٹ واچ کوٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتی، BBC ایمنسٹی کو اٹھائے گا، اس کو وہ کیا نام ہے CNN اٹھائے گا، باقی سارے رائٹرز اٹھائیں گے، کہیں گے جی ایمنسٹی رپورٹ یہ کہتی۔ اور آپ سوچیں کہ جتنے بھی آپ انٹرویوز اٹھا لیں، خواہ وہ افریقہ کا کوئی لیڈر ہو، خواہ وہ یورپ کا کوئی لیڈر ہو، خواہ آن سان سوچی کا ہو، خواہ جرمن برما کا ہو، وہ کہیں گے جی ایمنسٹی کی رپورٹ تمہارے سامنے ہے، اس کا جواب دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمنسٹی کی ایلیگیشنز کو وہ سمجھتے ہیں بیسڈ آن ٹروتھ۔ اچھا، اس کے اندر بھی 12 آرگنائزیشن ایسی تھی جن کو انہوں نے بیسڈ آن ٹروتھ والی آرگنائزیشن جو ٹوٹل جعلی نکلی، جو غلط نکلی ہیں، ٹوٹل جھوٹ اور پروپیگنڈا۔ اور پھر سب سے بڑی بات وہ کہتے یہ ہے کہ اس ساری ایک چیز کو لے کے انہوں نے لاکھوں فیک پیج بنائے ہوئے تھے جن پیجوں سے وہ ان کو دوبارہ کیا جاتا تھا۔ میں تو اس دن بھی کہا تھا عثمان صاحب کہ پاکستان کے اندر وہ لوگ جو ان کو ایز این اتھارٹی رپورٹ کیا کرتے تھے، جو ان کی بنیاد کے اوپر کالم لکھا کرتے تھے، جو ان کی بنیاد کے اوپر پروگرام کیا کرتے تھے، اور جو ان کی بنیاد پر پاکستان کے اداروں کو بدنام بلکہ پاکستان کی بیسک ایسنس کو بدنام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ان کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ کو ہاتھ ڈالنا چاہیے، بجائے سے کہ ڈوزیر وہاں دیں، اپنے دشمنوں کو بھی پہچاننا چاہیے نا، اور بہت ضروری ہے۔ اصل مسئلہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ میرا جہاں تک اندازہ ہے اور بہت عرصے سے اندازہ ہے کہ کسی بھی وقت نریندر مودی کو انڈیا کے اندر اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے ایک جنگ چھیڑنے کی وہ تو انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں، پلوامہ طرف پہ کوئی بھی پنگا کر سکتا ہے، یہ کسی جنوری میں کسی وقت جنوری کے بعد کوئی نہ کوئی، اس کے بعد کیسے بچے گا وہ؟ موسم ہوتا یہ نا، دیکھیں خوف میں کٹھے ہو جاتے ہیں، چوزے کٹھے ہو جاتے ہیں مرغی کے نیچے۔ نہیں تو دیکھ لینا 27 فروری آنے والی ہے، کیا حال ہوا، تو ابھی بھی وہی حال کرا۔ سوچیں کہ جتنے بھی آپ انٹرویوز اٹھا لیں، خواہ وہ افریقہ کا کوئی لیڈر ہو، خواہ وہ یورپ کا کوئی لیڈر ہو، خواہ آن سان سوچی کا ہو، خواہ جرمن برما کا ہو، وہ کہیں گے جی ایمنسٹی کی رپورٹ تمہارے سامنے ہے، اس کا جواب دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمنسٹی کی ایلیگیشنز کو وہ سمجھتے ہیں بیسڈ آن ٹروتھ۔ اچھا، اس کے اندر بھی 12 آرگنائزیشن ایسی تھی جن کو انہوں نے بیسڈ آن ٹروتھ والی آرگنائزیشن جو ٹوٹل جعلی نکلی، جو غلط نکلی ہیں، ٹوٹل جھوٹ اور پروپیگنڈا۔ اور پھر سب سے بڑی بات وہ کہتے یہ ہے کہ اس ساری ایک چیز کو لے کے انہوں نے لاکھوں فیک پیج بنائے ہوئے تھے جن پیجوں سے وہ ان کو دوبارہ کیا جاتا تھا۔ میں تو اس دن بھی کہا تھا عثمان صاحب کہ پاکستان کے اندر وہ لوگ جو ان کو ایز این اتھارٹی رپورٹ کیا کرتے تھے،
جو ان کی بنیاد کے اوپر کالم لکھا کرتے تھے، جو ان کی بنیاد کے اوپر پروگرام کیا کرتے تھے، اور جو ان کی بنیاد پر پاکستان کے اداروں کو بدنام بلکہ پاکستان کی بیسک ایسنس کو بدنام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ان کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ کو ہاتھ ڈالنا چاہیے، بجائے سے کہ ڈوزیر وہاں دے، اپنے دشمنوں کو بھی پہچاننا چاہیے نا، اور بہت ضروری ہے۔ اصل مسئلہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ میرا جہاں تک اندازہ ہے اور بہت عرصے سے اندازہ ہے کہ کسی بھی وقت نریندر مودی کو انڈیا کے اندر اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے ایک جنگ چھیڑنے کی وہ تو انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں، پلوامہ طرز پہ کوئی بھی پنگا کر سکتا ہے، یہ کسی جنوری میں، کسی وقت جنوری کے بعد کوئی نہ کوئی، اس کے بعد کیسے بچے گا وہ؟ موسم ہوتا یہ نا، دیکھیں خوف میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، چوزے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں 2-3 چیزیں جو پروڈکٹ ہو رہی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ وہ ایک یہ پروڈکٹ ہو رہی ہیں کہ گزشتہ اتنے عرصے سے جو لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر، تو یہ فصل کی بوائی کا موسم ہے، اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی فصل جو ہے وہاں جا کے نہیں بیچی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد جب فصل کا وقت آئے گا، اپریل میں جب ہوگا، تو اس وقت فصل اویلیبل نہیں ہوگی، تو ایک بہت بڑے قحط کا سامنا جو ہے انڈیا کو ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس وقت سب سے زیادہ اس وقت فکر مندی کی بات یہ ہے۔ لیکن اگر آپ وہ منگوا بھی لیں، ٹھیک ہے، باہر سے منگوا بھی لیں، تب بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ کسانوں کے ہاں ایک بہت رفٹ بن جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑی شدید قسم کی یہ فیلنگز بنتی جا رہی ہے کہ سکھ جو کہ پرائمری بنیادی طور پر رول ادا کرتے ہیں ان کی آرمی کے اندر، وہ ایک بہت شدید قسم کی، اتنا طویل قسم کا دھرنا اور اتنا طویل قسم کا احتجاج جو ہے وہ کبھی نہیں ہوا جتنا اس وقت ہو رہا۔ اور تیسری بات جو امپورٹنٹ 3 چیز یہ ہے کہ ناٹ اونلی سکھ بلکہ وہ تینوں باقی صوبے جو کہ پنجاب سے تقسیم کیے گئے تھے، جس میں ہماچل پردیش اور ہریانہ جو ہے، یہ تینوں جو مل کے جو بنتے ہیں، ان تینوں کے اندر بھی یہ سارے کے سارے کسان دلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہاں پر وہ کہتے یہ ہے، وہی جو بلیم ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی جو ہے یہ خالستان والوں نے ان کو اٹھایا ہوا ہے، یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں اور یہ کرنے، جبکہ انہوں نے اپنی موومنٹ کو وہاں سے بالکل دور رکھا ہے، اور اس کے اندر گلوکار لیڈ کر رہے ہیں، ان کے سول سوسائٹی ساری لیڈ کر رہی ہے، باقی لوگ لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان کمیونٹی ہے وہ اب ان کے ساتھ آ کے ملی۔ اور ایک بات جو کہ انڈیا پورے کا ہر جرنلسٹ، انڈیا پورے کا ہر فری تھنکنگ رکھنے والا کہتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بات کی تھی ہندو کے بارے میں کہ ہندو از انکوریجبل، وہ بالکل ٹھیک ثابت ہو رہی ہے۔ اور وہ یہ وہاں پر باقاعدہ کوئی ایسی آپ ویڈیو اٹھا لیں، وہ ایک بات ہے کہ جناح ٹھیک کہتا تھا، یہ تو ہمارا ماسٹر تارا سنگھ جو ہے اس نے ہم نے غلطی کی تھی، جناح اس کو ٹھیک کہتا تھا، وہ ان کے فریب میں آ گیا، یہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ جس کو۔ اچھا، دوسرا یہ جو ڈوزیر والا معاملہ جو پاکستان نے بھارت کے عزائم اور ثبوتوں کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس حوالے سے کیا ہلچل ہے؟ دیکھیں اس ڈوزیر سے زیادہ اہم ترین چیز، ایک تو ڈوزیر آپ نے دیا، وہ تو آپ نے دیا، وہ کہیں گے یہ پاکستان کی دشمنی تھی، ثبوت بھی آ گیا، جو کچھ بھی ہے اس کو ہم ویریفائی کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے بھی دیا، اس سے پہلے جو جرمنز انہوں نے نکالا ہے نا پورے یورپین یونین کا، وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس وقت آج جو مختلف قسم کے انٹرنیشنل ذرائع پہ، جس پہ ہمارا ایک دوست ارشاد کلیمی، اس نے بھی اس پہ ریفرنس دیا ہے،